گیا کہ زمین کی ماں کون ہے؟ کہا ام المکہ. ام الارض کون ہے؟ کہا مکہ جو ہے وہ سارے زمینوں کی ماں ہے. تو یہاں پر امی سے مراد وہ زمین کے جو خانہ کعبہ سے جس کا فرش خدا نے بچھایا. اور آپ جانتے ہیں کہ ذیب الارض میں یہ بات شیعہ سنی تمام علماء نے لکھی کہ اللہ نے زمین کا فرش خانہ کعبہ سے بچھانا شروع کیا اور پوری دنیا میں بچھا دیا. زمین کی شروعات جو ہوئی ہے وہ خانہ کعبہ سے ہوئی. تو ساری زمینوں کی ماں قرار پائی مکے کی سرزمین. اب آپ آیت کا ترجمہ کریں کیا ہوگا؟ وہ الذی بعث فی الامیین رسولا. ہم نے اس زمین میں سے جو سارے زمینوں کی ماں تھی اس میں سے ایک کو چنا اور مبعوث برسالت کیا. بھئی یہ تو نہیں ہم سوچ سکتے نا کہ جس کو ہم سب سے افضل بتا رہے ہیں. ہر آدمی کہہ رہا ہے رسول سے افضل کوئی نہیں، رسول سے افضل کوئی نہیں. تو جب رسول سے افضل کوئی نہیں ہے تو یہ ترجمہ کہاں سے آ گیا، یہ تصور کہاں سے آ گیا کہ رسول پڑھے لکھے نہیں ہے؟ افضل وہی ہوگا نا جو پڑھا لکھا ہوگا. تو افضل کون؟ کہا رسول. اور اس کے بعد رسول کو جب افضل قرآن نے بتایا کہ سب سے افضل یہ ہے، ان کو ہم نے مبعوث برسالت کیا. اور اس کے بعد کہا کہ ہم نے ان کو 4 کام بتائے ہیں. وَيَعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب کی تعلیم، حکمت کی باتیں اور تزکیہ نفس اور امت کو تعلیم دینا. سورہ جمعہ میں رسول کے 4 کام بتائے گئے. اس میں ایک کام جو اللہ نے بتایا کہ ان کا کام ہے حکمت، یعنی رسول جو ہے وہ حکیم امت ہے. حکمت سے مراد یہاں پر بہت سارے ترجمے ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ رسول حکیم امت ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. اب ایک حکیم ہے جس کو آپ انگریزی میں کہیے ڈاکٹر، ہندی میں آپ کہیے وید. آپ کے بخار چڑھا، آپ کی طبیعت خراب ہوئی، آپ گئے ڈاکٹر کے پاس. تو ڈاکٹر نے کہا بھائی ایسا ہے کہ ہم نسخہ لکھے دے رہے. اس نے نسخہ لکھ دیا کہ آپ کو جو ہے پیراسیٹامول کھانی ہے اور ڈولو کھانی ہے، یہ کھانی ہے. جب گھر پرچہ لے کے آئے تو گھر میں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا بھائی کیا لکھا ڈاکٹر نے؟ ہم نے کہا 2 دوائیں لکھی ہے، صبح کو ڈولو کھانا ہے اور شام کو جو ہے یہ والی کھانا ہے، مثلاً پیراسیٹامول. تو گھر والوں نے کہا کہ بھائی کیا سوچا آپ نے؟ ہم نے کہا نہیں ہم تو جو ہے دونوں دوائیں نہیں دیں گے، ہم دوائیں نہیں کھائیں گے دونوں. تو لوگ کیا کہیں گے کہ جب دوا نہیں کھاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے. یہی تو ہوگا نا، جو بیمار ہو بیماری مزید بڑھے گی. رسول تھے حکیم امت. جب امت کو دیکھا تو رسول نے کہا لاؤ میں پرچہ لکھ دوں. پرچے میں 2 دوائیں لکھ رہا ہوں. ایک دوا جو ہے کتاب خدا ہے، دوسری دوا جو ہے اہل بیت ہے. اب یہ دونوں دواؤں کو لیتے رہے نا طبیعت ٹھیک رہے گی. اگر ایک بھی دوا چھوڑی تو طبیعت خراب ہو جائے گی. تو جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑا اس کا مطلب انہوں نے دونوں چھوڑ دیا. جنہوں نے خالی پیراسیٹامول لے لیا ان کے بخار تو اتر گیا لیکن اس کے بعد انفیکشن پھیل گیا. کہا بھئی انفیکشن والی دوا کیوں چھوڑ دی؟ کہا ایک دوا لے کے اگر دوسری چھوڑو گے تو بیماری، اگر بخار اترے گا تو انفیکشن بڑھ جائے گا، اینٹی بائیوٹک بھی چاہیے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر بخار اتارنے کی دوا قرآن ہے تو اینٹی بائیوٹک ہے اہل بیت. اب اینٹی بائیوٹک آپ نے چھوڑ دیا تو ہوگا کیا؟ فنگس ہو جائے گی، کھجلی ہو جائے گی، خارش ہو جائے گی. تو یہ دنیا کے مرض ہے. لیکن جب اہل بیت کو چھوڑا تو پتہ یہ چلا کہ رسول نے 2 دوائیں لکھی تھی. انی تارکو فیکم مستقلین کتاب اللہ اقرتی و اہل البیت. ہم نے تم کو دوسرے میں 2 دوائیں لکھ دی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہل بیت. اگر تم نے ان 2 دواؤں میں ایک دوا کو چھوڑا اور دوسری دوا کو پکڑا تو بھی نقصان، دوسری کو چھوڑ کے پہلی کو پکڑا تو بھی نقصان. دونوں جب دوائیں لو گے تب تمہاری طبیعت ٹھیک رہے گی. تو جن لوگوں نے پہلی دوا لے لی یعنی قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا دوسری دوا، ان کو بیماری کیا ہوئی؟ کہا ان کو بیماری یہ ہوئی
تو ان کو چلنے کا عارضہ ہو گیا، بستر رکھا چل دیے، اب گلی گلی بھٹک رہے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، کبھی یہ بشر پور کی مسجد میں پڑے رہتے، کبھی بڑا مسجد میں پڑے رہتے، کبھی یہاں پڑے رہتے، پر یہ بیماری کون سی ہو گئی؟ کہا ہم تبلیغ کر رہے ہیں، امان میاں تبلیغ تو رسول دین کی قدیم میں کر چکے، دین کامل ہو چکا، تم کس بات کی تبلیغ کر رہے ہو؟ کہا نماز کی، کہا نماز تو رسول بتا گئے، کہا روزے کی، روزہ رسول بتا گئے، کہا پرابلم یہ ہے کہ تم نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، اگر تم اہل بیت کو لے لیتے تو تمہاری طبیعت نہ خراب ہوتی۔ پر جملہ سن لیجئے، اس سال محرم کا ان لوگوں نے جن لوگوں نے رسول کی لکھی ہوئی دواؤں میں سے دوسری دوا کو چھوڑا، وہ مفتی گنج کے چوراہے پہ یزید زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آئے۔ لوگوں نے کہا جب دوا جو ہے آدھی لی جائے آدھی چھوڑی جائے تو پھر طبیعت خراب ہوتی ہے، اور ایسی طبیعت خراب ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی جہنم ہوتا ہے کہ آخرت میں بھی جہنم ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان، شیعہ سنی ہندو مسلم سکھ عیسائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی اگر انسان ہے تو بہرحال وہ امام حسین کو مانتا ہے، کیونکہ امام حسین نے جو قربانیاں دی ہیں وہ انسانیت کے لیے دی ہیں، کسی ایک فرقے کی بارش ہو رہی ہے، ابھی اب اللہ تعالیٰ سے کہے یہ پروردگارا یہ بارش تو خالی جو ہے شیعوں گھر میں ہونی چاہیے، اس کا فائدہ ہندو کیوں اٹھا رہا ہے؟ کیا پانی تو خالی ہمارا حق ہے؟ کہا نہیں، پانی تو خدا کا ہے، سب کے لیے ہے، اس کے انتظامات سب کے لیے ہے۔ تو اب رسول نسخے میں حکیم امت ہے، هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور یہ تمہارے نفسوں کو پاک کرتے ہیں۔ بھائی سورہ جمعہ کی اس آیت سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے بتا دیا کہ رسول نفسوں کو پاک کرتا ہے۔ اب اگر اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ بنانا ہے تو تمہیں رسول تک آنا پڑے گا، لیکن کیا کرے، رسول جس کمرے میں رہتے ہیں اس کا دروازہ ہی یہی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جس کمرے میں رسول ہے، جس شہر میں رسول ہے، جس دفتر میں رسول ہے، جس جگہ رسول ہے، اگر رسول سے ملنا ہے تو تمہیں علی تک آنا پڑے گا۔ ایک صاحب نے کہا کہ آپ کو پتا ہے رسول اللہ کے پاس دن میں جو ہے 2 بار جبریل آتے تھے، تو ہم نے اگر 2 بار رسول کے پاس آتے تھے تو 4 بار علی کے پاس آتے تھے۔ پھر کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ رسول افضل ہے۔ 2 قرآن کی آیت اگر نازل ہو رہی پڑھے تو رسول پاک 2 بار آئے، ہم نے کہا آپ نے سمجھا ہی نہیں۔ رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، اگر مجھ سے 1 بار ملنا ہے تو علی سے تم کو 2 بار ملنا پڑے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ رسول تک اتنا آسان نہیں ہے کہ جس رسول کا خاکہ دنیا نے پیش کیا ہے وہ رسول کوئی اور ہوگا۔ ہمارا رسول تو وہ ہے جس تک رسائی کے لیے تمہیں پہلے اہل بیت کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ امامیہ یہ وہ در ہے جہاں کے غلام قمر ہوتے ہیں، جہاں کے غلام سلمان ہوتے ہیں، جہاں کے غلام ابوذر ہوتے ہیں، جہاں کے غلام مقداد ہوتے ہیں، جہاں کے غلام کرما بن عدی ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ ہے کہ جب ان تک رسائی نہیں ہے تو رسول تک رسائی